السلام علیکم۔ وہی جانا پہچانا منظر تھا۔ مزار کے احاطے میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے اور بڑی عقیدت سے اپنی باری آنے پر نذرانے چڑھا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی چودھری قیمتی پوشاک میں سب سے شاندار اور اونچی کرسی پر براجمان تھا، اور اس کے ارد گرد رکھی دیگر کرسیوں پر اس کے خاص مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ عام لنگر کے علاوہ حویلی کے مہمان خانے میں خاص مہمانوں کے لیے خصوصی دعوت کا بھی اہتمام تھا۔ مریدوں کے ہاتھ جوڑنے اور قدموں سے لپٹ کر اپنی عقیدت کے اظہار کا وہ سلسلہ بھی جاری تھا جو چودھری کے گھمنڈ میں مزید اضافے کا سبب بنتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود آج اسے وہ تسکین حاصل نہیں ہو رہی تھی جو ہمیشہ اس موقع پر وہ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اس بے چینی اور بے لذتی کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے۔ سب سے اہم سبب تو یہ تھا کہ اب دل سے اپنے مطلق العنان حاکم ہونے کا احساس مٹنے لگا تھا۔ وہ لاکھ خود کو بہلاتا کہ آج بھی پیر آباد اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر اس کی حکمرانی ہے، لیکن دل میں خیال کچوکے لگاتا رہتا کہ وہ خود کسی کے زیر اثر آ چکا ہے اور اپنے فیصلوں کے لیے کچھ اندیکھی قوتوں کا محتاج ہے۔ منشیات کے دھندے نے اسے بے تحاشا دولت سے تو ضرور نوازا تھا، لیکن ساتھ ہی دوسروں کے زیر نگیں ہونے کے ذلت آمیز احساس سے بھی آشنا کر دیا تھا۔ دوسرا ذلت آمیز احساس اپنی جوان بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کا تھا۔ اگرچہ اب تک عوام کو اس معاملے کے بارے میں ڈھنگ سے کوئی خبر نہیں تھی اور مختلف بہانے بنا کر کشور کے غیاب پر پردے ڈالے جاتے رہے تھے، لیکن پھر بھی اسے معلوم تھا کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تو ضرور موجود ہوں گے، اور کسی کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ چودھری نے اپنی سات پردوں میں رہنے والی بیٹی کو امریکہ کے آزاد معاشرے میں رہنے والے اس کے بھائی کے پاس بھیج رکھا ہے۔ اس کے دل کو کچوکے لگانے والا تیسرا احساس مراد شاہ کے رویے کا تھا۔ وہ خاندانی روایات سے بالکل منحرف تھا، یہاں تک کہ اس نے کشور کے سلسلے میں بھی عدم تعاون کی راہ اختیار کی تھی۔ چودھری کا خیال تھا کہ اگر وہ ساتھ دیتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کشور اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مراد شاہ کے باغی پن کا یہ عالم تھا کہ چودھری نے اس کی تمام تر کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے از خود اسے فون کیا اور عرس کے موقع پر پاکستان آنے کی ہدایت کی، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ چودھری لاکھ اسے سمجھاتا رہا کہ وہ مستقبل کا گدی نشین ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خاص مواقع پر یہاں موجود رہ کر تربیت حاصل کرے، لیکن وہ نہیں مانا اور صاف کہہ دیا کہ اسے ایسی جھوٹی عزت سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا کہ اگر دادا جی سچ مچ روحانی صلاحیتیں رکھنے والے کوئی نیک بزرگ ہوتے تو وہ ان کے عرس کے موقع پر آنے کا سوچ بھی سکتا تھا، لیکن یہ جاننے کی صورت میں کہ دادا آخری عمر تک بے راہ روی میں مبتلا رہے اور عیش و نشاط کی محفلیں سجاتے رہے، وہ ہرگز بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ایسی صاف گوئی پر چودھری بڑا تل ملایا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا؟ جوان بیٹا اور خود مختار تھا اور اس کی دولت کی پرواہ کیے بغیر امریکہ میں اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اسے آگ کرنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کب سے دانت نکالے بیٹھے اس کے داماد سب ہڑپ کرنے بیٹھ جاتے، اور وہ بیٹے سے بھلے کتنا ہی ناراض ہوتا، کسی اور کو کسی اور کو اس کی جگہ لیتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چنانچہ اس کی گستاخی کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ بظاہر حاکم ہوتے ہوئے مختلف معاملات میں اپنی بے بسی کے احساس نے اسے بے کیفی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بے کیفی کے اس عالم میں ہی اس نے مزار پر چادر چڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر رائج رسومات کی ادائیگی کی اور اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ حویلی پہنچ گیا۔ ان مہمانوں میں نیا اے سی عمیر آفندی بھی شامل تھا، جس کی وہاں خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی، اور وہ بھی بظاہر اپنی اس پذیرائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد منشی نے کوشش کی کہ عمیر کو شب بسری کے لیے روک سکے، لیکن وہ نجی مصروفیت کا بہانہ بنا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمان البتہ آج رات حویلی میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور حسب روایت ان کے لیے شراب و شباب کے ساتھ شب بسری کا انتظام بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے مختلف علاقوں سے چن چن کر پیشہ ور عورتوں کو جمع کیا گیا تھا۔ ان عورتوں میں سے ایک چودھری کا پہلو گرمانے بھی رات گئے اس کی خوابگاہ میں پہنچا دی گئی۔ شوخ میک اپ، زرتار لباس اور زیورات سے لدی پھندی وہ عورت بالکل مختلف تھی، پھر بھی جانے کیوں عین عرس والی رات اسے اپنی خوابگاہ میں دیکھ کر اسے ماہبانو یاد آ گئی۔
سیاہ چادر کے حالے میں میک اپ سے مبرہ تھکن کا احساس لیے ماہبانوں کے معصوم سے چہرے اور اس پیشہ ور عورت کے مکار مسکراہٹ والے چہرے میں کوئی قدر مشترک نہ ہونے کے باوجود اسے ماہبانوں یاد آئی تو احساس شکست بھی جاگ اٹھا۔ یہ بڑی حقیقت تھی کہ ماہبانوں کی اپنی زندگی میں آمد کے اس پہلے روز وہ پہلی بار شکست کے احساس سے دوچار ہوا تھا، اور اس کے بعد پے در پے اسے کئی مقامات پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یعنی ماہبانوں وہ پہلی ہستی تھی جو برا شگون بن کر اس کی زندگی پر چھا گئی تھی۔ اس کا خیال دل میں آیا تو پھر وہ جذبہ انتقام سے مغلوب ہوتا چلا گیا۔ شراب نے پہلے ہی حواس کو معطل کر رکھا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر ماہبانوں کیا یاد آئی، اس پر ماہبانوں کا گمان ہونے لگا، اور دل میں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کی خواہش اس تیزی سے ابھری کہ خود پر قابو نہ رہا۔ اول تو اس عورت نے اس کی جارحیت کو برداشت کیا کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں وہ ایسے کئی گاہکوں سے نمٹ چکی تھی جو تشدد پسند طبیعت کے مالک ہوتے تھے، لیکن چودھری تو جیسے اس کا انجر پنجر ڈھیلا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ لاکھ بچاؤ کی کوشش کرتی رہی اور چاہا کہ اپنی مہارت سے چودھری کے جنون کو قابو میں کر لے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور آخرکار خوفزدہ ہو کر چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار کی آوازیں کمرے سے باہر تک سنی گئیں، لیکن کس کی ہمت تھی کہ چودھری کی خوابگاہ میں داخل ہوتا۔ چیخو پکار کی یہ آوازیں اتنی بڑیں کہ حویلی کی اوپری منزل تک بھی جا پہنچی۔ بچے کو سلانے کی کوشش میں فریدہ ان آوازوں کو سن کر چونکی اور انہونی کے احساس سے حقیقت جاننے کے لیے نیچے اتر آئی۔ نیچے آ کر اسے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ آوازیں چودھری کی خوابگاہ سے آ رہی ہیں۔ وہ چودھری کے ملازمین اور چھوٹی چودرائن کی طرح اس سے ڈرنے اور دبنے والی نہیں تھی کہ کان لپیٹ کر خاموش کھڑی رہتی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح غصے میں چلتی چودھری کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچی اور اسے ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ نشے اور انتقام سے بدمست چودھری اس مداخلت پر ہوش میں آیا، لیکن اس وقت تک خاصی دیر ہو چکی تھی اور زخموں سے لہو لہان عورت بستر پر پڑے اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اسے دیکھو اور فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے غرانے والے انداز میں اپنے پیچھے کھڑے منشی کو حکم دیا۔ اگرچہ وہ حویلی کے مکینوں میں شاید سب سے کم حیثیت اور اختیارات کی مالک تھی، لیکن تھی تو بہرحال حویلی کی بہو، اور وہ بھی اس وقت ایسے کروفر سے بات کر رہی تھی کہ اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ فوراً ہی ایک گاڑی ڈاکٹر کو لانے کے لیے روانہ کی گئی اور عورت کو ایک چادر میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ چودھری اس دوران بالکل خاموش کھڑا رہا۔ آج تو اپنے پیروں پر کھڑا ہے چودھری، لیکن اس دن سے ڈر جب قدرت تجھ سے تیری سیاکاریوں کا انتقام لینے پر تل جائے گی۔ فریدہ نے اسے دہکتی نظروں سے گھورتے ہوئے نفرت سے کہا اور ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل کر اوپری منزل کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں اس کا کردار ختم ہو چکا تھا اور اب یہ اس عورت کی قسمت پر منحصر تھا کہ وہ زندہ بچتی ہے یا نہیں۔ مرکز صحت سے ڈاکٹر داور ڈرائیور کے ساتھ حویلی پہنچے تو زخمی طوائف آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی سی کوشش کی، لیکن اس کی ٹوٹتی سانسوں کی ڈوری کو دوبارہ نہ جوڑ سکے۔ یہ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے منشی کو اطلاع دی اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر کی حیثیت سے انہیں یہ سمجھنے میں قطعی مشکل نہیں ہوئی تھی کہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حویلی میں جنم لینے والی ایسی داستانیں حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی دفن کر دی جاتی ہیں، اور انہیں قطعی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حویلی والوں کو اس کیس کو پولیس تک لے جانے کا مشورہ دے سکیں۔ ان کے واپس جاتے ہی باقی کے معاملات منشی نے سنبھال لیے۔ فوراً ہی حویلی کی ملازماؤں کی مدد سے عورت کو غسل دے کر اس کی لاش کو کفن میں لپیٹ دیا گیا، اور صبح ہونے سے قبل ہی اس نائکا کو حویلی بلا لیا گیا جس کے کوٹھے سے وہ عورت منگوائی گئی تھی۔ اپنی ایک ساتھی کی موت کی خبر سن کر وہ بری طرح بفر گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا بھائی جی، ہمیں معلوم ہے تمہارا بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم اس نقصان کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم قیمت بولو، ہم بغیر کسی اعتراض کے ادا کر دیں گے۔ منشی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا اور دو ٹوک لہجے میں پیشکش کی۔ نائکا تجربہ کار تھی اور ایسے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا جانتی تھی، چنانچہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بڑے درد بھرے لہجے میں بولی، انسان کا بھی کبھی کوئی مول ہوا ہے منشی جی، اور یہ تو میرے کوٹھے کا سب سے انمول ہیرا تھا جو آپ لوگوں نے برباد کر دیا۔ کہا ہے نا کہ اس ہیرے کی قیمت بتاؤ، تم جو مانگو گی ادا کی جائے گی۔ منشی کو بھی ہر حال میں یہ معاملہ نمٹانا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ موجودہ حالات میں چودھری ایسے کسی اسکینڈل کو سہارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
صرف میری گل تو نہیں ہے نا منشی جی، اس کا ایک بھائی بھی ہے جو میرے کوٹھے پر ہی طبلہ بجاتا ہے، وہ بھلا کیسے اپنی بہن کی قیمت لینے پر راضی ہوگا؟ نائکا نے فوراً مظلوم شکل بنا لی۔ کیسے راضی نہیں ہوگا؟ جو آدمی اپنی بہن کو ہر رات نئے آدمی کی سیج سجانے کی قیمت وصول کر سکتا ہے، وہ اس کے مردہ جسم کی قیمت کیسے وصول نہیں کرے گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایسے خونی رشتوں کو، تمہارے ہاں ہر چیز بکاؤ ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر اس کا بھائی کوئی اعتراض کرے تو اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ اس کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، بہتر ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر قیمت وصول کر لے، ورنہ بعد میں رونے پیٹنے کے سوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ منشی نے اسے عقل کی راہ دکھائی تو نائکا سوچ میں پڑ گئی، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر ڈالا۔ اس کا مطالبہ سن کر منشی کچھ کہے بغیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو منشی جی، میں نے زیادہ رقم نہیں بتائی، اپنا نقصان پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس رقم میں سے اس کے بھائی کو بھی تو حصہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ اپنا منہ کیسے بند رکھے گا؟ وہ بھی جانتی تھی کہ رقم بہت بڑی ہے، اس لیے منشی کی خاموشی پر اپنے حق میں دلیل دینے لگی۔ میں اور تو دونوں ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تو نے جو مانگا ہے وہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے تجھے زبان دے دی ہے، اس لیے اطمینان رکھ کہ تیرا مطالبہ ضرور پورا ہوگا۔ اب یہاں سے اٹھ اور لاش لے کر یہاں سے روانہ ہو جا۔ منشی نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا تو وہ خوشی سے اپنی باچھوں کو پھیل جانے سے وہ مشکل روک سکی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جو رقم وصول ہونے والی ہے وہ اتنی زیادہ ہے جو وہ طوائف ساری عمر کام کرنے کے بعد بھی اسے کما کر نہیں دے سکتی تھی۔ رہا اس کے بھائی کا حصہ تو کوٹھے پر بے دام غلام بن کر کام کرنے والا وہ 16-17 سالہ لڑکا بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ سیدھا سادہ جوان تو وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اس کا محتاج تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاش کے ساتھ حویلی سے خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ زرتار لباس میں سج سنور کر چودھری کا دل جیت لینے کی خواہش سینے میں لے کر آنے والی طوائف کو کہاں علم تھا کہ جب وہ اس حویلی سے واپس لوٹے گی تو اپنی زندگی کی بازی ہار کر سفید کفن میں لپٹی واپس جا رہی ہوگی، اور یہ تو دنیا میں آنے والے کسی نفس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ واپسی میں اپنے ساتھ کیا لے کر لوٹے گا۔ وہ تو بس دنیا میں جیت لینے کی خواہش میں یہاں رائے جسولوں کی تال پر کسی طوائف کی طرح دیوانہ وار ناچتا رہتا ہے، اور جب یہ رقص رکتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں میں چبھے کانٹوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ممبئی ریلوے اسٹیشن پر اتر کر وہ دونوں باہر آئے تو فوراً ہی ایک ٹیکسی ان کے سامنے آ کر رکی۔ شیواجی ہوٹل، سلو نے اسے بتایا۔ ممبئی اس کا دیکھا بھالا شہر تھا اور یہاں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتا تھا۔ سفر کے دوران اسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر ممبئی پہنچ کر شیواجی ہوٹل میں قیام کیا جائے تو مناسب رہے گا، اس لیے سلو نے چھوٹتے ہی ٹیکسی والے سے اس ہوٹل کا نام لیا اور معاملات طے ہونے پر وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ سلو نے ابھی بیٹھنے کے بعد اپنی طرف کا دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی کھلے دروازے سے آندھی اور طوفان کی طرح ٹیکسی میں گھس گئی اور تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ بند کر لیا۔ او میڈم، کون ہو تم؟ اس کی اس جرت پر سلو نے غرا کر پوچھا۔ مجھے اندو کہتے ہیں، تم لوگ شیواجی جا رہے ہو تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، اکیلی جان الگ ٹیکسی لے کر کیا کروں گی؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا اور ایسے دوستانہ لہجے میں بتا رہی تھی جیسے ان سے برسوں کی آشنائی ہو۔ پر ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، تمہیں پھوکٹ کی ٹیکسی چاہیے تو کوئی اور بندہ تلاش کرو۔ سلو کو طیش آ گیا۔ اس دوران میں ٹیکسی ڈرائیور اور شہریار دونوں خاموش رہے تھے۔ ڈرائیور شاید اس لیے کہ یہ اس کا معاملہ نہیں تھا، اور شہریار اس لیے کہ وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکی متناسب جسامت کی مالک تھی اور اس نے چست جینز پر ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے شانوں تک آتے بال پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک کے علاوہ اس نے کسی قسم کا سنگھار نہیں کر رکھا تھا۔ البتہ اپنے جاذب نقوش کی وجہ سے وہ اس عالم میں اچھی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں یہ یقین سے کہاں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مردوں کو لبھانے کے لیے گھر سے نکلنے والی کوئی پیشہ ور عورت نہیں تھی۔ اپنے بے باکانہ رویے کے باوجود وہ کچھ مختلف اور منفرد لگ رہی تھی۔ تم تو بڑے علمینرڈ آدمی ہو۔ خیر، جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے اپنے جسم کو یوں جنبش دی جیسے ٹیکسی سے اترنے لگی ہو، لیکن پھر پلک جھپکنے میں اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک ننھا سا پسٹل نکال لیا۔ چلو اب شرافت سے چل پڑو۔ اس نے پسٹل سلو کے پہلو سے لگا کر حکم دیا تو وہ کچھ اور بھی طیش میں نظر آنے لگا، اور یوں محسوس ہوا کہ پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اندو نامی اس لڑکی پر پل پڑے گا۔
اس کی اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے شہریار نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے سے باز رہنے کا اشارہ کیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ وہ پہلے ہی انجن سٹارٹ کر چکا تھا، چنانچہ فوراً ہی گاڑی بھگا دی۔ مجھے صرف تم سے لفٹ چاہیے تھی، اگر تم ویسے ہی مان جاتے تو مجھے یہ نہ نکالنا پڑتا۔ ٹیکسی ممبئی کی سڑکوں پر دوڑنے لگی تو اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں وضاحتی جملہ ادا کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں لفٹ لینے کی کیا ضرورت تھی۔ کرائے کا پرابلم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا مہنگا پسٹل رکھنے والی کا پرس خالی ہوگا۔ سلو نے بھی اس دوران اپنے آپ کو کسی حد تک پرسکون کر لیا تھا، چنانچہ اپنے تجسس کو زبان دی۔ لگتا ہے اسلحے کے بارے میں خاصی جانکاری رکھتے ہو، کس گروپ کے بندے ہو؟ اس کے سوال میں سے اپنے مطلب کا نقطہ چن کر اس نے الٹا سلو پر سوال داغا۔ اس سوال سے اسے اندازہ ہوا کہ لڑکی خطرناک ہے اور اس سے زیادہ بات چیت کرنا مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے، اس لیے بنا جواب دیے چہرہ دوسری طرف موڑ کر ارد گرد سے گزرتے ٹریفک کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی اس ادا پر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی ضرور، لیکن پھر کوئی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ شیواجی ہوٹل تک پہنچ کر ان کا سفر ختم ہو گیا۔ ٹیکسی رکنے پر اس نے اترنے سے پہلے اپنا پرس کھول کر اس میں سے چند نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف اچھالے اور پھر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے سلو سے مخاطب ہو کر بولی، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے پیسوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی تھینکس فار دی لفٹ۔ وہ جیسے آندھی کی طرح ان کی ٹیکسی میں سوار ہوئی تھی، ویسے ہی اپنی بات کہہ کر آنن فانن ٹیکسی سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لڑکی تھی یا کوئی چھلاوا؟ ٹیکسی ڈرائیور بڑبڑانے کے انداز میں بولا۔ ان دونوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے شانے اچکا کر خود بھی ٹیکسی سے اتر گئے۔ اس وقت وہ دونوں ہی نفاست سے سلے قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں سفری بیگ کی بجائے اچھی کوالٹی کے بریف کیس تھام رکھے تھے۔ حلیے میں یہ تبدیلی انہوں نے سفر کے دوران کی تھی۔ اب کوئی انہیں دیکھتا تو یہی اندازہ لگاتا کہ وہ معزز کاروباری افراد ہیں۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے بھی خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا اور ان کی مرضی کے مطابق انہیں 2 سنگل بیڈ والے کمرے فراہم کر دیے۔ کمروں کے حصول کے لیے انہیں کوئی دشواری اس لیے بھی پیش نہیں آئی کہ اب ان کے پاس مکمل شناختی کاغذات موجود تھے، جن کی موجودگی پر ہوٹل کی انتظامیہ کو انہیں کمرے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے مل جانے پر انہوں نے سب سے پہلے فریش ہو کر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں کہاں سے باقاعدہ کام کا آغاز کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ معلومات دلی میں ہی حاصل ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر فرحان جمیل کی تلاش کا آغاز انہوں نے اس انسپیکٹر سے کرنے کا فیصلہ کیا جس نے ان پر الزام لگنے کے بعد انہیں گرفتار کیا تھا اور بعد میں کیس کا رخ موڑ کر انہیں پاکستانی جاسوس قرار دے دیا تھا۔ انہیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہ انسپیکٹر اب نہ صرف ترقی پا چکا تھا بلکہ ایک چھوٹے علاقے سے ممبئی جیسے شہر ٹرانسفر کیا جا چکا تھا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ معنی خیز تھیں۔ فرحان جمیل کے کیس پر کام کرنے کے بعد اگر انسپیکٹر پریم ناتھ کی جیبیں بھی نوٹوں سے بھر گئی تھیں تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو انعام کچھ سوا ہی ملا تھا۔ ایک طرف ترقی ہوئی تھی تو دوسری طرف وہ ممبئی جیسے شہر پہنچ گیا تھا جہاں یقیناً دن دگنی اور رات چوگنی کمائی کھا رہا تھا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کھانا کمرے میں ہی منگوا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور بھی چلا۔ ابھی ان کے پاس خاصا وقت تھا، اس لیے ہر کام اطمینان سے کر رہے تھے۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق پریم ناتھ عموماً رات 11 بجے کے بعد اپنے گھر سے نکل کر روزانہ ایک نائٹ کلب جایا کرتا تھا اور یہ ایسا وقت ہوتا تھا جب اس کے ساتھ ایک سپاہی کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ انہیں یہ معلومات ممبئی میں پہلے سے مقیم اپنے ایک آدمی سے حاصل ہوئی تھیں۔ دلی کی طرح یہاں وہ شخص ان کی مدد کے لیے موجود تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ضرورت پڑنے پر انہیں مطلوبہ اسلحہ اور محفوظ ٹھکانہ فراہم کرے۔ اپنے طور پر وہ کافی عرصے سے پریم ناتھ کی نگرانی بھی کر رہا تھا، لیکن اسے براہ راست چھیڑنے کا مجاز نہیں تھا۔ اسے ممبئی میں رہ کر ایک عرصے تک اپنی مخصوص خدمات انجام دینی تھیں، اس لیے اس کی نظروں میں آنے کا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا تھا۔ ان کی پشت پر رہ کر وہ ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا کرتا، لیکن اصل ایکشن انہیں ہی لینا تھا۔ کھانے کے دوران میں وہ اپنا لائحہ عمل طے کر چکے تھے۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد انہیں کہیں سے ایک گاڑی اور موٹر بائیک چرانی تھی۔ ان چوری شدہ سواریوں میں ہی وہ پریم ناتھ کے اغوا کی مہم پر نکلتے اور اسے لے کر اس ٹھکانے پر جاتے جو پہلے ہی اس مقصد کے لیے حاصل کیا جا چکا تھا۔
اپنے طور پر ان کی منصوبہ بندی مکمل تھی اور وہ اس مہم پر بس نکلنے ہی والے تھے کہ وہ ہو گیا جس کی انہیں قطعی توقع نہ تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک کے ساتھ روم سروس کے الفاظ سن کر دروازہ کھولنے کے لیے جانے والا سلو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں بیرے کی بجائے چند مسلح افراد سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے آ کر پورے اطمینان سے بغیر کسی احتیاطی تدبیر کے صرف اس لیے دروازہ کھول دیا کہ چند لمحے قبل خود اس نے انٹرکام پر روم سروس سے رابطہ کر کے برتن لے جانے کو کہا تھا، لیکن اب 3 مسلح افراد اسے دھکیلتے ہوئے کمرے کے اندر گھستے چلے آئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دونوں ٹانگیں پھیلائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا شہریار بھی اس افتاد پر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنے پر معلوم ہوگا، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ہم تمہارے ساتھ کیوں جائیں؟ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ بحث میں الجھا کر شہریار ایک طرف تو ان کا جائزہ لے رہا تھا اور دوسری طرف اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کس زاویے سے ان پر حملہ کر کے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اپنے حلیوں اور بول چال سے وہ کوئی سرکاری آدمی نہیں لگتے تھے، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی گینگ سے متعلق ہیں۔ گینگ کا خیال آنے پر فطری طور پر اس کا ذہن نادر دادا کی طرف چلا گیا۔ دلی میں عائشہ نامی جس ویٹرس کو بچانے کے لیے وہ نادر دادا کے گنڈوں سے جھگڑ بیٹھے تھے، اس نے انہیں یہی بتایا تھا کہ 2 اجنبیوں کے ہاتھوں اپنے گرگوں کی وہ شکست اس کے لیے سخت بے عزتی کا باعث بنی ہوگی اور وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ان سے انتقام لینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ وہ غیر ضروری مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، اس لیے نادر دادا کی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے فوری طور پر دلی سے فرار ہو کر ممبئی پہنچ گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی انہیں یہاں پہنچ کر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ گھیر لیا گیا تھا۔ ان تینوں مسلح افراد کی مشاکی، ان کے کھڑے ہونے کے انداز، اسلحے پر گرفت اور نظروں کی تیزی سے بخوبی ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اتنی مہارت سے ان دونوں کو کور کیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سی حرکت کرتا تو نظر میں آئے بنا نہ رہ پاتا۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب بھائی جی کے سامنے پہنچ کر ملیں گے۔ ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ تمہیں یہاں سے ان تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ تم پر ہے کہ سیدھے طریقے سے چلتے ہو یا ہم تمہاری ٹانگیں توڑ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں۔ اسی شخص نے اسے جواب دیا جو اب تک گفتگو کر رہا تھا۔ شہریار نے ایک نظر سلو کی طرف دیکھا، وہ اس انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسے سلو اور اپنی مہارت پر کوئی شبہ نہیں تھا اور جانتا تھا کہ بے شک اس وقت وہ بری طرح گرے ہوئے ہیں اور ان کا اسلحہ بھی بریف کیس میں بند ہے۔ اس کے باوجود یہ ناممکن نہیں کہ وہ دونوں مل کر ان تینوں کو زیر کر لیں، لیکن ابھی صورتحال مکمل طور پر ان پر واضح نہیں تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کمرے میں موجود ان 3 مسلح افراد کے علاوہ ان کے کتنے ساتھی ہیں جو باہر مدد کے لیے موجود ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس وقت ایک اچھے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے کمروں میں پہنچنے والے مسلح افراد اتنی طاقت اور رسائی والے تو ہو سکتے تھے کہ ان کے یوں دندناتے ہوئے ہوٹل میں گھس آنے اور 2 مہمانوں کو بزور اسلحہ اغوا کر کے لے جانے پر ہوٹل کی انتظامیہ خاموش رہتی، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان گنڈوں کو زیر کر کے ہوٹل سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے تو انتظامیہ پولیس کو آگاہ نہ کرتی، اور وہ پولیس کی نظروں میں کسی صورت نہیں آنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس نے سلو کو ٹھنڈا رہنے اور کچھ نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر وہ ریلیکس ہو گیا اور یوں شانے اچکائے جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ یہاں سے نکال کر کس جگہ لے جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے بعد تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم غلط آدمیوں کو لے گئے ہو۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے مسلح افراد کو اپنے بنا مزاحمت کے ساتھ چلنے کا عندیہ دیا تو انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حکم دینے والوں نے ان کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھوائے تھے اور نہ ہی باندھنے وغیرہ کی کوشش کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے کسی کی اتنی مجال نہیں ہو سکتی کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر سکے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو شہریار کو اپنے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوا۔ کمرے سے نکلتے ہی انہیں کوریڈور میں چوکس کھڑا ایک مسلح فرد نظر آ گیا۔ 2 کو انہوں نے لفٹ سے نیچے جانے کے بعد حال میں دیکھا۔ وہاں ہوٹل کا عملہ اور کچھ گاہک بھی موجود تھے اور خاصے سراسیمہ نظر آتے تھے۔ وہ باہر نکلے تو ایک تاریک شیشوں والی گاڑی اور 2-3 موٹر سائیکلیں ان کی منتظر تھیں۔ انہیں گاڑی میں سوار کروا کر 2 افراد ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، جبکہ تیسرا ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔
گاڑی میں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا اور گاڑی سٹارٹ بھی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے اسے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ پیچھے موٹر سائیکلیں بھی گراتی ہوئی آگے بڑھیں۔ یہ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ وہ جس گاڑی میں سوار تھے اس میں جدید اسلحے سے لیس 3 افراد بالکل چوکس بیٹھے تھے۔ چوتھا فرد ڈرائیور تھا اور یقینی طور پر وہ بھی مسلح تھا۔ وہ کسی طور گاڑی میں موجود ان افراد پر قابو پا بھی لیتے تو ان موٹر سائیکل سواروں کا کیا کرتے جو گاڑی کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے؟ اگر وہ گاڑی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت محسوس کرتے تو ان کی گنوں کے دہانے شعلے اگلنے لگتے۔ وہ یہ جانے بغیر کہ کس جرم کی پاداش میں پکڑے گئے تھے اپنی جان سے چلے جاتے۔ ایسی موت مرنے سے یہی بہتر تھا کہ وہ کچھ انتظار کر لیتے کہ شاید تقدیر کوئی بہتر موقع عنایت کر دے۔ ابھی تو وہ بالکل نہتے تھے اور ان کے پاس موجود ہتھیار ان بریف کیسوں میں بند تھے جو اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص کے قدموں میں پڑے تھے۔ انہیں ان کے کمرے سے نکال کر لاتے ہوئے انہوں نے ان کے بریف کیس بھی ساتھ لے لیے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہوٹل میں الگ الگ کمرے لینے کے باوجود وہ دونوں نہ صرف کھانے کی غرض سے ایک کمرے میں جمع تھے بلکہ انہوں نے اپنے بریف کیس بھی ساتھ رکھے تھے۔ بریف کیس مخصوص نمبروں سے کھلنے والے تھے، اس لیے فوری طور پر تو یہ خدشہ نہیں تھا کہ انہیں کھول لیے جانے کی صورت میں ان کی ذات کچھ اور مشکوک ٹھہرے گی، لیکن فی الحال وہ خود بھی استفادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ موٹر سائیکلوں کی جلب میں گاڑی انہیں لیے نہ جانے کس سمت دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کچھ فاصلہ اور طے ہوا تو اگلی سیٹ پر تن کر بیٹھے شخص نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں فیکے، کیا پوزیشن ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی دکھائی نہیں پڑا، تم لوگ نکلو ادھر سے، اب انہیں بھائی جی کے پاس لے کر پہنچتے ہیں۔ اس نے یہ جملے کس سے کہے ہیں؟ انہیں اس کا اندازہ کچھ دیر میں اس وقت ہوا جب گاڑی کے پیچھے چلتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو ایک ایک کر کے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ تم لوگ آخر ہمیں کیوں اور کس بھائی جی کے پاس لے جا رہے ہو؟ ہم سیدھے سادے کاروباری لوگ ہیں، ہمارا کسی جھگڑے پھڈے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے غائب ہوتے ہی کچھ آس بندی تو شہریار نے موقع کی تلاش میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اتنی دیر میں وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ انہیں یوں ہوٹل کے کمرے سے اٹھوا لینے میں انڈر ورلڈ کے کسی بندے کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایسے جھگڑے میں پھنسنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ان لوگوں سے یہیں جان چھڑا لیں۔ انہیں باتوں میں لگانے کی صورت میں ایسا کوئی موقع مل جاتا جب اسے اور سلو کو ایکشن میں آنے کا موقع مل جاتا۔ موٹر سائیکل سواروں کے غائب ہونے کے بعد ایک امید سی لگ گئی تھی کہ اگر وہ کسی طرح گاڑی میں موجود لوگوں سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بولا تھا نا کہ بھائی جی کے سامنے پہنچ کر سب پتہ چل جائے گا، پھر کیوں میرے کان کھا رہا ہے؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے اجڑ پن سے اس کی بات کا جواب دیا، دیکھو اگر تم پیسے وغیرہ کے چکر میں ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ ہم کوئی بہت بڑے بزنس مین نہیں ہیں، بس چھوٹا سا بیوپار ہے۔ تم نے ہمارے گھر والوں سے تاوان مانگا بھی تو وہ 2-4 لاکھ سے زیادہ کا بندوبست نہیں کر سکیں گے۔ اس شخص کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر شہریار نے اس سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، جس پر وہ کچھ طیش میں آ کر اور پلٹ کر غصے سے بولا، سالے تجھے بولا ہے نا چپ رہ، پھر کیوں بک بک کیے جا رہا ہے؟ بڑے بھائی سے گالی دے کر بات مت کرو ورنہ میں تمہاری ان گنوں کی پرواہ کیے بغیر تمہارا گلا دبا دوں گا۔ سلو کا ذہن بہت تیز تھا، اس نے بھانپ لیا تھا کہ شہریار کیا چاہ رہا ہے، اس لیے اس کا ساتھ دینے پر کمر بستہ ہو گیا اور ایسی بات کی کہ اس شخص کے اشتعال میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یہ تو اب تک طے ہو چکا تھا کہ وہ لوگ انہیں کسی بھائی جی تک زندہ لے جانے کے پابند ہیں، اس لیے مشتعل ہونے کی صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ انہیں زخمی یا بے ہوش کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن جان سے نہیں مارا جاتا، اور جب ان کے پاس اپنی جان کی سلامتی کی ضمانت تھی تو تھوڑا سا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ گلا دبائے گا؟ میرا گلا دبائے گا؟ میں تیرے ہاتھ توڑ کر ہڈیوں کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ تیرے اس بھائی سے گنے بھی نہیں جا سکیں گے۔ حسب توقع وہ سخت مشتعل ہو گیا اور پیچھے مڑ کر سلو پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اس کے آدمیوں کو بھی سلو کی جسارت یقیناً گراں گزری تھی، اس لیے ان کے چہرے کے عضلات بھی تن گئے تھے اور توجہ پوری طرح ان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ ایسے میں جب ان کی چلتی گاڑی کے عین سامنے کچھ فاصلے پر دھماکہ ہوا تو کوئی بھی خود کو سنبھال نہیں سکا اور سڑک پر روانی سے دوڑتی گاڑی بری طرح لہرا گئی۔ دھماکے کی نوعیت کیا تھی اور کس نے اور کیوں یہ دھماکہ کیا تھا،
سلو اور شہریار کے پاس ان سوالوں میں الجھنے کی فرصت نہیں تھی۔ انہیں ایک موقع ملا تھا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ آگے والا تو پہلے ہی اس وجہ سے مشکل میں پھنس گیا تھا کہ سلو پر مڑ کر حملہ کرنے کی کوشش میں اس کا زاویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ دھماکے کی وجہ سے گاڑی کا توازن بگڑا تو اسے زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سر دروازے سے جا ٹکرایا۔ ڈرائیور لہراتی گاڑی کو سنبھالنے کی فکر میں ہلکان تھا، اس لیے انہیں بس ان دو سے ہی نمٹنا تھا جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ اگرچہ گاڑی کو جھٹکا لگنے سے وہ دونوں خود بھی کسی قدر متاثر ہوئے تھے، لیکن درمیان میں پھنس کر بیٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا توازن زیادہ نہیں بگڑا تھا۔ چنانچہ وہ خود کو سنبھال کر اپنی اپنی طرف موجود بندوں سے بھڑ گئے۔ اس موقع پر انہیں ایک بار پھر غیبی مدد ملی اور گاڑی جس پر ڈرائیور کسی حد تک قابو پا چکا تھا، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دوبارہ ڈگمگائی۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ہی ایک اور دھماکہ سنائی دیا اور گاڑی رک گئی۔ ان کے کان مؤخر الذکر دونوں دھماکوں کی نوعیت کو شناخت کر سکتے تھے۔ یہ گاڑی کے ٹائروں کے پھٹنے کے نتیجے میں گونجنے والے دھماکے تھے، جن کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ کہیں سے چلائی جانے والی گولیوں کی زد میں آ کر پھٹے ہیں۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر موجود شخص نے باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہوئے ان کی کوشش تھی کہ خود کو دروازے کی اوٹ میں رکھیں، لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ ان کی توقع کے خلاف پیچھے سے دو برسٹ چلے اور ان دونوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اصل میں اب تک ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ حملہ آور سامنے کے رخ پر موجود ہیں، لیکن وہ پیچھے بھی موجود تھے اور ان کو غلط فہمی میں رکھ کر بڑی آسانی سے لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ ادھر پیچھے والے افراد پر سلو اور شہریار آفت بن کر ٹوٹے ہوئے تھے۔ سلو نے اپنے مقابل کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسا کر اس کی ناک کی ہڈی توڑنے کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک آنکھ بھی مضروب نظر آ رہی تھی۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی تھی اور پہلے گھونسے کے بعد ہی سلو کے شانے پر اس نے ایک زوردار ضرب لگائی تھی، لیکن اس کے بعد اسے موقع نہیں ملا۔ سلو نے نہ صرف اسے گن سے محروم کر دیا بلکہ اتنی ٹھکائی بھی لگائی تھی کہ اگر اسے باہر گولیوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ خود اسے چھوڑ کر گاڑی سے نکل بھاگتا۔ بہرحال اب تو مقابلے پر ڈٹے رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، چنانچہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس مقابلے میں شہریار اس اعتبار سے خوش قسمت رہا تھا کہ اس کے حصے میں آنے والے آدمی کی گن جھٹکے کی وجہ سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور وہ بلا خوف و خطر اس سے مقابلہ کر رہا تھا۔ البتہ وہ شخص دوسرے کے مقابلے میں ذرا زیادہ سخت جان تھا۔ شہریار نے موقع ملتے ہی اس کے آگے کے بال جکڑ کر اس کا سر دیوار پر مارا۔ ضرب کی شدت کی وجہ سے اس کا سر پیچھے سے کھل گیا، لیکن مقابلے پر ڈٹا رہا اور اپنی انگلیوں سے اس طرح شہریار کا کالر جکڑ لیا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مقابل کے اس داؤ سے خود کو نکالنے کے لیے اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے بال جکڑ کر اس کا سر دیوار پر مارنے کی کوشش کی، لیکن پہلے کی طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر اس کی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے شہریار کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اس سے قبل کہ اس کے حواس جواب دے جاتے، اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے مقابل کے سر پر اس مقام پر دونوں ہاتھ سے ضربیں لگانی شروع کر دیں جہاں سے اس کا سر چوٹ کھا کر پھٹ گیا تھا۔ زخمی جگہ پر لگائی جانے والی ان ضربوں پر وہ بلبلا اٹھا اور شہریار کے گلے پر اس کی گرفت قدرے کمزور پڑ گئی۔ اگر اس وقت وہ لوگ گاڑی کی محدود فضا کے بجائے کسی کھلی جگہ پر ہوتے تو ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پیروں سے کام لینے کا بھی موقع مل جاتا، لیکن فی الحال تو ہر ایک ہی کھل کر لڑنے سے قاصر تھا۔ تم چاروں گاڑی سے باہر نکل آؤ اور یاد رکھنا کہ اگر کسی نے بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو سیدھا اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اس سے قبل کے اندر جاری کشمکش کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی، دائیں بائیں سے دروازے کھولے گئے اور دو گن بردار ان کے سروں پر آ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سلو کے مقابل کی عجیب مضحکہ خیز حالت ہو گئی۔ عین اس وقت جب دروازہ کھولا گیا، سلو نے اسے ایک اور زوردار مکہ رسید کر دیا۔ مکہ کھا کر وہ پیچھے کی طرف الٹا تو دروازہ کھلنے کے نتیجے میں اس کا آدھا جسم گاڑی سے باہر لٹک گیا، جبکہ ٹانگیں اندر ہی پھنسی رہیں۔ سلو نے نیچے اترنے کا راستہ بنانے کے لیے اسے ٹانگ سے ضرب لگاتے ہوئے نیچے دھکیلا اور پھر خود بھی اتر گیا۔ اس دوران میں شہریار اور اس کا مقابل بھی دوسری طرف اتر چکے تھے۔ سلو اور شہریار کو معلوم نہیں تھا کہ اچانک حملہ کر کے مداخلت کرنے والے لوگ کون تھے۔
اور وہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے، لیکن فی الحال تو ان کی ہدایت پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوری عمل کیا۔ باہر نکلنے کے بعد جب انہیں ارد گرد کا جائزہ لینے کی فرصت ملی تو معلوم ہوا کہ اس وقت وہ کسی بارونق سڑک کی بجائے کسی رہائشی کالونی کی ذیلی سڑک پر ہیں۔ اس سڑک پر سے ظاہر ہے وہاں رہنے والوں کے سوا مشکل سے ہی کوئی گزرتا ہوگا، اس لیے سڑک سنسان پڑی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ اگر ان کی گاڑی کے آگے پیچھے بھی کوئی گاڑی موجود ہو تو ہنگامہ شروع ہونے کی صورت میں اس کا ڈرائیور وہیں سے اسے بھگا لے گیا ہو، کیونکہ پاکستان ہو یا انڈیا دونوں جگہ یہ رویہ تو عام تھا کہ لوگ کسی جھگڑے میں الجھنے یا اس کے گواہ بننے کے مقابلے میں موقع سے غائب ہو جانا سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ مشترک تھی: عام آدمی کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک۔ دونوں ہی ممالک میں مجرموں سے زیادہ بے قصور کو ستانے اور پھنسانے کا کلچر عام تھا، اس لیے عام آدمی پولیس کے معاملے میں ملوث نہ ہونے ہی کو سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ تم دونوں اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ نیچے اترے تو انہیں گھیرنے والوں میں سے ایک نے سلو اور شہریار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں ذرا فاصلے پر کھڑی ایک بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کروانے کے لیے ایک مسلح شخص ان کے سر پر سوار ہو گیا، چنانچہ انہیں قدم اٹھانے پڑے۔ وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ فائرنگ کی زوردار آواز کے ساتھ انسانی چیخیں سنائی دیں۔ انہیں یہ سمجھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بچ جانے والے باقی دو افراد کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جلدی چلو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، ان پر گن تانے پیچھے آتے شخص نے گراتی ہوئی آواز میں حکم دیا تو انہوں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ معلوم نہیں یہ نئے حملہ آور کون تھے۔ وہ تو ابھی یہی نہیں سمجھ پائے تھے کہ بھائی جی کہلانے والے شخص کے گنڈوں نے انہیں ہوٹل سے کیوں اٹھایا ہے، کہ یہ نئی پارٹی میدان میں کود پڑی اور اب شاید وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جا رہے تھے۔ ارے اب اندر آ جاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اگرچہ وہ گن پوائنٹ پر گاڑی کی طرف بڑھنے پر مجبور تھے، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی موجود تھا کہ موقع ملتے ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ اس خیال پر عمل پیرا ہونے کی نوبت آنے سے پہلے ہی گاڑی میں سے ایک نسوانی چہرے نے جھانک کر انہیں پکارا تو وہ نہ صرف حیران ہوئے بلکہ کچھ بھی کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے اور اندر بیٹھ گئے۔ چلو، اس سے پہلے کہ بھائی جی کے آدمی یہاں پہنچیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اسی لڑکی نے تیز لہجے میں کہا جو ان کے شرافت سے گاڑی میں بیٹھنے کا سبب بنی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ممبئی ریلوے اسٹیشن سے نکلنے کے بعد زبردستی ان کی ٹیکسی میں سوار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا نام اندو بتایا تھا اور وہ اب بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جن میں انہوں نے اسے چند گھنٹے قبل پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اندو نامی اس لڑکی کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ پہلے سے سٹارٹ گاڑی چل پڑی۔ انہوں نے کھڑکی کے شیشے سے دیکھا وہاں موجود دیگر اسلحہ بردار افراد بھی تیزی سے بھاگ کر ایک دوسری گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ دوسری گاڑی بھی چند سیکنڈز میں ان کی گاڑی کے پیچھے فراٹے بھرتی ہوئی آنے لگی۔ وہاں اس گاڑی میں ہمارے بریف کیس بھی تھے۔ شہریار کو اندو کا انداز کچھ دوستانہ لگا تھا، اس لیے اس کے سامنے اپنے بریف کیسوں کے لیے دہائی دی۔ فکر نہ کرو، میرے ساتھی بہت ہوشیار ہیں، وہ کام کی کوئی بھی چیز چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ تمہارے بریف کیس تمہیں واپس مل جائیں گے۔ اندو نے اسے تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ زیادہ بات کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اندو سمیت گاڑی میں موجود ہر فرد کے چہرے اور جسم تنے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ راہ فرار اختیار کرنے کے باوجود انہیں یہ خطرہ ہو کہ کسی طرف سے حملہ ہو جائے گا۔ چند لمحوں بعد فضا میں فائرنگ کی آوازیں گونجیں تو گویا ان کے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ باسٹرڈز ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اندو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پوری پیچھے کی طرف مڑ گئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، پچھلی گاڑی میں روی اور شنکر موجود ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک ان کی گاڑی کو اپنے پیچھے آنے نہیں دیں گے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اسے تسلی دی اور یہ تسلی اس وقت بالکل درست ثابت ہوئی جب پے در پے ہوتی فائرنگ کے دھماکوں کے درمیان انہیں ایک ذرا مختلف دھماکہ سنائی دیا اور ساتھ ہی اندو پر مسرت انداز میں چیخی، وہ مارا، ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے اور وہ سڑک چھوڑ کر کچے میں اتر گئی ہے۔ بس تو سمجھو اب ہم بنا کسی کٹھنائی کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ تم ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اگلی سیٹ والے نے ایک بار پھر اسے یقین دہانی کروائی۔ اس بار وہ واقعی ریلیکس ہو گئی اور سیدھی ہو کر بیٹھنے کے بعد ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔
خوش ہو جاؤ، تم دونوں کی چمڑی ادھڑنے سے بچ گئی۔ تھینکس فار یور ہیلپ، لیکن ہمیں یہ سارا چکر سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کون لوگ تھے جو اس طرح ہمیں ہوٹل سے نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے؟ موقع ملتے ہی شہریار نے اپنی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اندو نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ کسی بھائی جی کا ذکر کر رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اور تم نہیں جانتے کہ یہ بھائی جی کون ہے؟ اس نے بغور ان دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا پہلی بار ممبئی آئے ہو؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، پہلی بار یہاں کی ایک پارٹی سے بزنس کا موقع ملا ہے۔ اسی پارٹی سے میٹنگ کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں آتے ہی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تم اسٹیشن پر ٹکرا گئیں، پھر وہ بھائی جی کے گنڈے جان کو آ گئے، اور اب پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہریار نے کسی ایسے سیدھے سادے کاروباری شخص کے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا جو اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ گھبرا گیا ہو۔ سلو بھی اگرچہ خاموش تھا، لیکن اپنے چہرے کے پریشان تاثرات سے اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ یہ ممبئی ہے ڈیئر، یہاں آدمی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں قدم رکھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لینی چاہیے۔ بائی دا وے، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا کاروبار کرتے ہو؟ اندو نے مسکرا کر تبصرہ کیا، اور ساتھ ہی دو نئے سوالات بھی داغ دیے۔ وہ خاصی پرکشش لڑکی تھی اور مسکراتے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ ہم پانی پت سے آئے ہیں، ہمارا مسالوں کا کاروبار ہے۔ سواد کے نام سے ہمارے مسالوں کے پیکٹ ہیں، شاید کبھی تمہارے سننے میں یہ نام آیا ہو۔ اس نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا، کیونکہ اندازہ تھا کہ ممبئی سے اتنی دور پانی پت کے علاقے سے نہ تو وہ واقف ہوگی اور نہ ہی بے شمار کمپنیوں کے بکنے والے مسالہ جات کے پیکٹس میں سے ایک بے نام کا اضافہ اسے چونکانے کا سبب بنے گا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا، اور اندو بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے ایسا کوئی نام یاد نہیں۔ اصل میں میرا کوکنگ وغیرہ میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی پروڈکٹس کے بارے میں ٹیلی ویژن پر چلنے والے کمرشل بھی کبھی خاص دلچسپی سے نہیں دیکھے۔ ابھی ہمارا بزنس نیا بھی تو ہے، یہاں کی پارٹی سے ڈیل ہو جائے تو ہم اپنی پروڈکٹس کی پبلسٹی کے لیے نئے اور اچھے اچھے کمرشل بنوا کر ٹیلی ویژن پر چلوائیں گے۔ شہریار نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ایک خاتون کے اپنی پروڈکٹ سے ناواقف ہونے پر خاصی مایوسی ہوئی ہو۔ آئی تھنک تمہیں اب ممبئی میں بزنس کا خیال چھوڑ دینا چاہیے، کم از کم اب تم دونوں تو یہاں رہ کر اپنے بزنس کے معاملات نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی جی تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا اور تمہیں ہرگز بھی نہیں چھوڑے گا۔ اندو نے تعصب سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں آگاہ کیا۔ اس ساری گفتگو کے دوران میں ان کا سفر مسلسل جاری رہا تھا، اور گاڑی مختلف سڑکوں سے تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی ایک رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ آخر وہ شخص بیٹھے بٹھائے ہمارا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں۔ اس دفعہ سلو نے پہلی بار زبان کھولی اور غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، یہ میں تمہیں آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گی۔ اب تو ہم منزل پر پہنچ ہی گئے ہیں۔ گاڑی ایک چھوٹے سے بنگلے کے دروازے پر رکی، اور ڈرائیور نے ہارن بجایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات معقول تھی، اس لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہارن کے جواب میں بنگلے کا گیٹ فوراً ہی کھل گیا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی رہائشی علاقہ آنے سے پہلے ہی منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کے سواروں نے ان کے بحفاظت منزل پر پہنچ جانے کا یقین ہو جانے پر اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ گاڑی کے پورٹیکو میں رکنے پر وہ دونوں بھی اندو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی سے اتر گئے، اور پھر وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے بنگلے کے رہائشی حصے میں داخل ہو گئے۔ اس طرف آ جاؤ۔ اندر داخل ہونے کے بعد اندو انہیں لیے ایک کمرے میں گھس گئی۔ یہ کمرہ لیونگ روم کی طرز پر سیٹ تھا۔ اندو نے ان دونوں کو ایک بڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی ایک سنگل صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ پھر صوفے کے ساتھ رکھی تپائی پر موجود انٹرکام کا بٹن دبا کر تحکمانہ لہجے میں بولی، 3 کافی بھیجو۔ تم دونوں میں سے کوئی ڈرنک تو نہیں کرنا چاہتا؟ حکم صادر کرتے ہی اسے خیال آیا تو وہ ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دونوں ہی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آرام سے بیٹھو، اس بنگلے کے اندر تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسکرا کر ان سے یہ جملہ کہتی ہوئی وہ خود بھی بہت ریلیکس لگ رہی تھی۔ یہاں خطرہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے باہر تو خطرہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا
کہ ایسے شہر میں جہاں کچھ گنڈے ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں ہم اپنا بزنس کیسے کریں گے؟ شہریار کا انداز اس خالص کاروباری بندے کی طرح کا تھا جو فطرتاً بزدل بھی ہو لیکن بزنس کا اچھا موقع بھی گنوانے کے لیے تیار نہ ہو۔ آئی ایم سوری، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میرا تمہاری ٹیکسی میں لفٹ لینا تمہارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اس نے شرمساری کا اظہار کیا۔ لیکن کیوں؟ تم نے کہا تھا کہ اطمینان سے بیٹھ کر سارا چکر بتاؤ گی، تو اب بتاؤ۔ سلو نے تیز لہجے میں اس سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر وہی جاندار اور پرکشش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کم بولتے ہو لیکن ہینڈسم ہو، فلموں میں کام کرو تو اینگری ینگ مین کا رول بہت اچھا کرو گے۔ سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے چھیڑنے والے انداز میں تبصرہ کیا اور پھر پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سلو نے اسے گھورتے ہوئے ایک سگریٹ نکال لیا، البتہ شہریار نے موڈ نہ ہونے کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ دیکھو یار، چکر یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور لوگوں کے رازوں کا کھوج لگانا میرا پروفیشن ہی نہیں بلکہ ہابی بھی ہے۔ میرے جیسے جرنلسٹوں کی یہاں بڑی مانگ ہے اور میں بھی ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہوں جو میری سروسز کے اچھے چارجز دے سکیں۔ اشوک صاحب میرے اچھے کسٹمرز میں سے ایک ہیں اور آج کل میں ان کے کہنے پر بھائی جی کے گینگ کے راز حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس چکر میں میں نے بھائی جی کے ایک خاص بندے کو بھی پھنسا لیا تھا اور اسے الو بنا کر بہت کچھ اگلوانے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی، لیکن پھر اسے مجھ پر شک ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھ تاچھ کرتا میں منظر سے غائب ہو گئی۔ آج بہت دن بعد ممبئی ریلوے اسٹیشن کے باہر میرا کسی کام سے جانا ہوا تو میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہوشیاری سے کام لے کر پہلے اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا، پھر دوسری گاڑیوں کی آڑ لے کر بچتی بچاتی تمہاری ٹیکسی تک پہنچ گئی۔ اس وقت تم لوگ ٹیکسی ڈرائیور سے شیواجی ہوٹل چلنے کی بات کر رہے تھے۔ میری اپنی گاڑی تو پارکنگ میں پھنسی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہارے ساتھ شیواجی تک جاؤں گی۔ شیواجی کے بالکل سامنے والی بلڈنگ میں اشوک صاحب کا ایک آفس ہے، اس لیے مجھے وہاں چھپنے میں آسانی رہتی۔ لیکن بیڈ لک یہ ہوئی کہ شاید اس نے بھی تمہاری زبان سے شیواجی ہوٹل کا نام سننے کے ساتھ مجھے تمہارے والی ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں تو ہوٹل کے باہر سے ہی روانہ ہو جانے کی وجہ سے بچ گئی، لیکن تم دونوں کو میرا ساتھی سمجھتے ہوئے اس نے اپنے بندوں کے ذریعے گھیر لیا تاکہ تمہارے ذریعے میرا ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ وہ بڑی عجیب کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی ظاہری شخصیت دیکھ کر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس قسم کی عورت سمجھا جائے، لیکن وہ جن حالات میں اور جن لوگوں کے ساتھ ملی تھی اس کی بات نہ ماننے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، جبکہ وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی اعتراف کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دور سے گولی بھی تو مار سکتا تھا، اس نے اتنی آسانی سے تمہیں ہمارے ساتھ نکلنے کیوں دیا؟ اس کی ساری کہانی سن کر شہریار نے نقطہ اعتراض اٹھایا۔ جسے آپ چاہتے ہوں اسے گولی مارنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہماری منزل تو معلوم ہی ہے، اس لیے وہاں ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہاں اکیلا تھا، فائرنگ کرنے کی صورت میں مشکل میں بھی پھنس سکتا تھا۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پہلے ہی میں پنکچر کر چکی تھی، اس نے نہایت اطمینان سے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی، بھائی جی کے گنڈوں نے تمہارے چکر میں ہمیں گھیر لیا تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم ہماری مدد کو کیسے پہنچی؟ شہریار نے دوسرا سوال اٹھایا۔ جب وہ آسانی سے ہر بات بتاتی جا رہی تھی تو اپنی ہر الجھن دور کر لینا ہی مناسب تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں شیواجی ہوٹل کی بالکل سامنے والی بلڈنگ میں تھی، وہیں کی ایک کھڑکی سے میں نے بھائی جی کے آدمیوں کو ہوٹل کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا، اور ظاہر ہے میں تو انہیں وہاں نہیں مل سکتی تھی، لیکن میری وجہ سے تم دونوں مصیبت میں پھنسنے والے تھے۔ میرے من کو یہ اچھا نہیں لگا کہ تم دونوں بیکار میں پھنس جاؤ۔ میں خود تو بلڈنگ کے پیچھے کے راستے سے وہاں سے نکل گئی، لیکن 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ دیکھتے رہیں بھائی جی کے بندے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جب مجھے فون پر بتایا کہ وہ لوگ تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے جس سڑک پر ان کی گاڑی کو گھیرا تھا وہ بھائی جی کے ٹھکانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سڑک پر جو ہنگامہ ہوا تو اس کی آوازیں وہاں تک گئی ہوں گی، جب ہی تو ایک گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی تھی اور اس کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا تھا۔ اب تو تم سمجھ سکتے ہو کہ تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے خود کو کتنے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے اس نے کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ ان کی گفتگو کے دوران ایک ملازم نہایت خاموشی سے کافی سرو کر کے چلا گیا تھا۔
خاک جان بچائی ہے تم نے ہماری، اس سے اچھا تو تم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جانے دیتی۔ وہاں جا کر کیا ہوتا، وہ ہم سے تمہارے بارے میں پوچھتے اور ہم بتا دیتے کہ تم زبردستی ہمارے ساتھ ہماری ٹیکسی میں بیٹھی تھیں اور شیوا جی پہنچنے کے بعد اتر کر کہیں چلی گئی۔ سلو نے ایک بار پھر اپنی خاموشی توڑ کر خفگی کا اظہار کیا۔ اس گمان میں مت رہنا للو، بھائی جی کے آدمی اتنی آسانی سے تمہاری بات ماننے والے نہیں تھے۔ وہ سچائی جاننے کے لیے تمہاری چمڑی اتار کر رکھ دیتے اور پھر کہیں جا کر مانتے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں اس اذیت سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے اتنا کھٹراگ پھیلایا۔ اندو نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اپنا احسان جتایا۔ بچت تو ہماری اب بھی نہیں ہوئی۔ ہم یہاں میٹنگ کے لیے آئے تھے اور اب حال یہ ہے کہ یہاں سے باہر نکلے تو مارے جائیں گے۔ وہ بھی اس کا احسان ماننے پر راضی نہیں تھا۔ میرا ساتھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اس طرح حملہ کر کے ہمیں چھڑا لانے پر تو ان لوگوں نے یہی گمان کیا ہوگا کہ ہم تمہارے خاص آدمی تھے اور اب ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے۔ شہریار نے بھی سلو کا ساتھ دیتے ہوئے اندو کو اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ اوکے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہیں ممبئی سے حفاظت کے ساتھ نکال دوں اور اس کا انتظام جلدی ہو جائے گا۔ جب تک تم دونوں آرام کرو، کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہو، تمہاری ہر اچھا پوری کی جائے گی۔ اسے یوں اپنی غلطی گنوانا پسند نہیں آیا تھا، چنانچہ کچھ ناراضی سے کہتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہمارے بریف کیس ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں۔ اسے جاتا دیکھ کر شہریار نے جلدی سے یاد دہانی کروائی۔ مجھے یاد ہے، یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں تمہارے بریف کیس مل جائیں گے۔ اس نے خشک لہجے میں جواب دیا اور مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ ویسے بھی اس سے مزید کچھ کہنا بیکار ہوتا، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ بریف کیس دوسری گاڑی میں جانے والے بندے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور وہ گاڑی اس کے ساتھ اس بنگلے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ ان بریف کیسوں میں ان کی چند دوسری اہم چیزیں بھی موجود تھیں، اس لیے وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس صورت میں انتظار ہی سب سے بہتر تھا۔ ویسے بھی فی الحال پریم ناتھ والے منصوبے پر عمل کرنا تو ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے انہیں دوبارہ نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنی پڑتی۔ چنانچہ وہ انتظار کرتے رہے۔ ملازم نے ایک بار پھر خود بھی ان سے پوچھے بغیر چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کی چیزیں پیش کر دیں۔ وہاں ٹیلی ویژن سیٹ موجود تھا، اس لیے وہ وقت گزاری کے لیے خبریں دیکھتے رہے۔ خبروں میں دو گروہوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں بھائی جی کے گرگوں کے مارے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ خبریں دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے ٹی وی سکرین پر بھائی جی اور اشوک صاحب کی تصویریں بھی دیکھیں۔ بھائی جی کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے آدمیوں کے قتل کے پیچھے اشوک کا ہاتھ ہے، لیکن اشوک نے اس الزام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کھلی بدماشی کے مظاہرے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوئے سست رفتاری سے ہی صحیح خاصا وقت گزر گیا اور اندو ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کے دونوں ہاتھوں میں ان کے بریف کیس لٹکے ہوئے تھے۔ یہ لو تمہارے بریف کیس اور فوراً یہاں سے اٹھ جاؤ، باہر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم دونوں یہاں سے سیدھے ریلوے اسٹیشن جاؤ گے اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر دلی، فرسٹ کلاس میں دلی تک کے لیے کوپے بک کروا دیا گیا ہے۔ وہاں سے تم اپنے حساب سے پانی پت جانے کا انتظام کر لینا اور پھر دوبارہ کبھی ممبئی کا رخ مت کرنا، ورنہ آئندہ کے لیے میں تمہاری کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی۔ اس نے بریف کیس فرش پر رکھے اور انہیں کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنی کہہ کر کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، لیکن کچھ اس لیے نہیں کہہ سکے کہ اندو کے باہر جاتے ہی وہ شخص اندر آ گیا تھا جو گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھا رہا تھا۔ چلیں، اس نے اس لہجے میں یہ ایک لفظ ادا کیا جیسے سوال نہ کر رہا ہو، انہیں حکم دے رہا ہو۔ چاروں ناچار انہیں قدم آگے بڑھانے پڑے، کیونکہ اس وقت وہ عام کاروباری افراد کا کردار ادا کر رہے تھے اور ظاہر ہے کوئی سیدھا سادہ کاروباری شخص گنڈوں سے اختلاف کی ہمت تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار انہیں جس گاڑی میں سفر کروایا گیا وہ پہلی کے مقابلے میں چھوٹی تھی، لیکن اس کے تاریک شیشوں کے پیچھے وہ سب کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اسٹیشن پہنچ کر بھی وہ شخص ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ یہاں ہمارے کچھ آدمی ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی میں تم لوگوں کو بالکل ٹائم پر لایا ہوں۔ جلدی جلدی چلو ورنہ 1 منٹ بعد ٹرین نکل جائے گی۔ وہ دونوں اپنے طور پر یہ سوچ چکے تھے کہ اسٹیشن پہنچ کر کسی طرح وہاں سے نکلنے کی تدبیر کریں، لیکن یہاں تو ایسا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ نہایت افراتفری میں انہیں تقریباً چلتی ٹرین میں سوار ہونا پڑا۔
اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے فرسٹ کلاس کے اسکوپے میں جا بیٹھے جو ان کے لیے بک کروا دیا گیا تھا۔ قسمت کی عجیب ستم ظریفی تھی۔ وہ دلی کے ایک دادا سے بچتے بچاتے ممبئی پہنچے تھے اور ممبئی کے دو بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے دوبارہ دلی کی طرف جا رہے تھے۔ میرے خیال میں اب تمہیں جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ حسب معمول ناشتے کے بعد اسٹور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسلم نے اس سے یہ بات کہی۔ وہ کیوں جناب؟ اس نے دوپٹے کو دونوں شانوں پر اچھی طرح پھیلاتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم گھر میں رہ کر زیادہ سے زیادہ آرام کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اسلم نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی تو وہ اسے ہمیشہ سے لگتی تھی، لیکن جب سے ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہوئی تھی چہرے پر ایک الگ ہی نور آ گیا تھا اور اسلم کا دل پہلے سے زیادہ شدت سے اس کی طرف کھنچتا تھا۔ میں کوئی دنیا کی انوکھی عورت تھوڑی ہوں جو ماں بننے جا رہی ہوں۔ آپ نے اپنے ہاں کے گاؤں دیہاتوں میں نہیں دیکھا کہ کیسے عورتیں آخری وقت تک کھیتوں میں سخت محنت کرتی رہتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو وہیں ڈلیوری کی نوبت آ جاتی ہے۔ میری جاب تو اتنی سخت بھی نہیں ہے جو آپ اتنے گھبرا رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اسلم کی تشفی کروانے کی کوشش کی۔ تم اپنا ان عورتوں سے مقابلہ نہیں کرو، ان کے شوہروں کو ان کا خیال نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میری تو تم جان ہو، میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہیں کیسے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھوں۔ اس نے عقب سے ماہبانوں کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ اپنے لمبے گھنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسلم کی اس حرکت پر بالوں پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی اور گھنے بال ایک آبشار کی صورت اسلم کے چہرے اور شانوں پر آ گرے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی مشکل سے بال سمیٹے تھے، سب بکھرا دیے، اب دوبارہ باندھنے میں دیر لگے تو مجھ پر الزام مت رکھیے گا کہ لیٹ کروا دیا۔ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ہی نہیں، بس آرام سے گھر پر بیٹھو اور آنے والے مہمان کے استقبال کی تیاری کرو۔ اس نے کچھ اور بھی قریب ہوتے ہوئے اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری۔ اس کی اس وارفتگی پر ماہبانوں کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اسلم کی یہ وارفتگی اور والہانہ پن اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اول روز سے ہی اسے اسی طرح چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی اتنی بے تحاشا محبت پر کچھ کھسیا سی جاتی تھی اور اندر ہی اندر ایک احساس جرم ستانا شروع کر دیتا تھا۔ اپنے دل و دماغ پر لاکھ پہرے بٹھانے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بہت دھیمی سروں میں بجنے والا ساز شہریار کی محبت کا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے بھلا نہ پائی تھی، بس خود کو پابند کر لیا تھا کہ ہونٹوں پر شہریار کا نام تک نہ آئے۔ شہریار نے بھی یہاں بھیجتے ہوئے اسے پابند کیا تھا کہ وہ کسی صورت اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ چنانچہ اسے پاکستان میں ہونے والے واقعات کی کوئی خبر نہیں تھی اور واحد خبر رساں دل تھا جو اسے اطلاع دیتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہے سلامت ہے۔ اس دیوانے دل کو اس کی وحشتوں سے بچانے اور پابندیوں میں جکڑے رکھنے کے لیے وہ اپنا ہر دم مصروف رہنا ضروری سمجھتی تھی، لیکن اب اسلم فرمائش کر رہا تھا کہ وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ گھر بیٹھ کر اسے آرام نہیں ملے گا، بلکہ بے لگام سوچیں پاگل کرنے چلی آئیں گی۔ کن خیالوں میں ڈوب گئیں؟ کیا آنے والے مہمان کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ وہ بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ کچھ بھی ہو بھائی، مجھے تو جی جان سے پیارا ہوگا، کیونکہ وہ میری جان کے وجود کا حصہ جو ہوگا۔ اسلم اس وقت خاصے رومانی موڈ میں تھا۔ وہ ماہبانوں نے کسمسا کر اس کی باہوں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ آپ کو بے وقت کی شوخیاں کیوں سوجھ رہی ہیں؟ مجھے تیار ہونے دینا۔ ناکامی کی صورت میں اس نے بے بس سے انداز میں ذرا جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن اسلم کہاں قابو میں تھا۔ پے در پہ اس کے کئی گرم بوسوں نے ماہبانوں کی گردن کی پشت کو دہکا ڈالا تھا۔ اسلم، میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے تیار ہونے دیں، ہمیں وقت پر سٹور پہنچنا ہے۔ اس بار اس نے ذرا قوت سے اسلم کو پیچھے دھکیلا۔ اور میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی جاب چھوڑ دو تو اس پر تم ذرا توجہ نہیں دے رہی۔ اس بار وہ بھی ذرا سا خفا ہوا۔ میں اس لیے توجہ نہیں دے رہی ہوں کہ میں اس طرح کی جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت پسندی سے سوچ رہی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ماں جتنی موبائل ہوگی بچے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور آرام کا مشورہ صرف ان عورتوں کو دیا جاتا ہے جن کے اندر کوئی پیچیدگی ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
دوسرا یہ کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ گھر میں فارغ بیٹھنا میرے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ میرے پیچھے میرا ایک دردناک ماضی ہے، میں بہت مصیبتوں سے گزر کر آئی ہوں اور اپنے بہت قریبی رشتوں کو کھویا ہے۔ مجھے اب بھی یہ خیال بے چین رکھتا ہے کہ وہاں پیر آباد میں میرے سگے ماں باپ کیسی تنہا اور بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر میں گھر میں فارغ بیٹھ گئی تو اذیت ناک سوچیں مجھے چین سے کہاں جینے دیں گی۔ گھر سے باہر نکلتی ہوں اور مصروف رہتی ہوں تو دل بہلا رہتا ہے۔ دل و ذہن کو مصروف رکھنے والی سرگرمیاں ختم ہو گئیں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی اب ہمیں آنے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ مصطفیٰ بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہمیں یہ سہولت ہمیشہ حاصل رہے۔ حالات میں کبھی بھی کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے۔ اس صورت میں کرائے کے کسی گھر میں رہنا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وقت اور سہولت سے فائدہ اٹھا کر ہم جتنی سیونگ کر سکتے ہیں کر لیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم دونوں مل کر محنت کریں۔ یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں کہ ایک شخص کما کر لائے تو پورا گھر کھا لے۔ یہاں تو سب کو جینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، جبکہ اسلم کو یکدم ہی چپ لگ گئی۔ تم تیار ہو کر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کو کسی قدر سنبھال کر پلٹا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کے انداز سے ماہبانوں کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر گئی ہے، اور جو آپ کو اتنا چاہیں ان کا دل دکھانا تو کسی صورت اچھا نہیں ہوتا۔ احساس ہونے پر وہ فوراً ہی اسلم کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو تھام کر اسے باہر جانے سے روکا۔ آئی ایم ویری سوری اسلم، میری باتیں شاید آپ کو بری لگی ہیں۔ نہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے، تم نے کچھ بھی غلط تو نہیں کہا۔ میں ہی ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے ماہبانوں کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کریں اسلم، ایک آپ کی محبت ہی تو ہے جو مجھے اس دنیا میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ بھی مجھ سے روٹھ گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ روحانسی ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر سسک سسک کر رونے لگی۔ عورت کے آنسو تو وہ ہتھیار ہیں جو بڑے بڑے سورماؤں کو فتح کر لیتے ہیں۔ اسلم جیسا محبت کرنے والا کہاں ان کا وار سہ پاتا۔ فوراً ہی گھبرا گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماہبانو، میں واقعی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ میری سمجھ میں آ گیا ہے اور میں پورے دل سے تمہیں جاب پر چلنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس نے ماہبانو کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے رخسار پر سے آنسو صاف کیے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ رونے سے اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے سے پڑ گئے تھے جو اسے کچھ اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اسلم نے بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں کو ایک ایک کر کے چوم لیا۔ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ اب تم 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ماہبانو کھلکھلا کر ہنسی، اسے دھوپ میں بارش کا منظر یاد آ گیا اور اس نے مسکرا کر اپنے دل میں اس کے اس یقین کی تائید کی کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، کم از کم اپنی مرضی سے تو ہرگز نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔